اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سید عماد گیلانی. آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کی انگلش بک سے یونٹ نمبر 3 کو دیکھیں گے جس کا ٹائٹل گڈ ٹمبر ہے. یہ ایک پوم ہے اور اس کو لکھنے والا ڈوگلس میلک ہے. ڈوگلس میلک جو ہے وہ ایک امریکن پوئٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شارٹ سٹوری رائٹر بھی تھا اور ایڈیٹر بھی تھا. اسے لمبرمینس پوئٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لوکلی بھی اور نیشنلی بھی. اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مئی 5 1877 ہے اور جولائی 2 1938 اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. اس ٹائٹل کو اگر ہم دیکھیں گڈ ٹمبر تو ٹمبر ایک ایسی لکڑی کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ عمارات بنانے میں استعمال ہوتی ہے, فرنیچر بنانے میں استعمال ہوتی ہے. اور گڈ ٹمبر کا مطلب ہے کہ وہ لکڑی جو کہ استعمال ہوتی ہے ان چیزوں میں لیکن عمدہ پائے کی لکڑی, اچھی کوالٹی کی لکڑی جو ہوتی ہے گڈ ٹمبر. اصل میں اس میں ڈوگلس میلک جو ہے وہ لکڑی کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے, ان کا کمپیریزن کر رہا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے کمپیریزن کر کے ایک میسج جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے. وہ میسج کیا ہے ہم اس پوئٹری میں پڑھیں گے. تو فرسٹ لائن کی طرف چلتے ہیں. The tree that never had to fight. ایک ایسا درخت جسے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا پڑا. For sun and sky and air and light. یہی 4 چیزیں ہیں جو کہ ایک درخت کو چاہیے ہوتی ہیں بڑھنے کے لیے, نشوونما کے لیے, گروتھ کے لیے. اور اس کو کبھی ایک ایسا درخت, یہ اس درخت کی بات کر رہا ہے, ایک ایسا درخت جس کو کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا پڑا. کس چیز کے لیے؟ سورج کی روشنی کے لیے, کھلے آسمان کے لیے, ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے. کبھی بھی اس کو جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرنا پڑا. بٹ اسٹوڈ آؤٹ ان دا اوپن پلین. لیکن اوپن پلین کا مطلب ہے کھلا میدان. لیکن پھر بھی وہ کھلے میدان میں جو ہے وہ باہر کھڑا ہوتا ہے. اینڈ آلویز گاٹ اٹس شیئر آف رین. اور جب بھی بارش ہوتی ہے اس کو اس کا حصہ بھی ملا ہے. مطلب جب بارش ہوئی ہے تو اس کو بارش کا پانی بھی ملا ہے. اور اس کو جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی شعائیں بھی اس تک پہنچتی ہیں. کھلے آسمان کے نیچے ہے وہ, اس کو ہوا بھی لگتی ہے, اس کو لائٹ بھی ملتی ہے, اس کو سب کچھ ہوتا ہے. ایک جو چیزیں ایک درخت کو بڑھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کے پاس آ رہی ہیں. اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف باہر ایک کھلے میدان میں کھڑا ہوا ہے. اور جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کا جو پانی ہے اس میں جتنا حصہ اس کو ملنا چاہیے وہ حصہ بھی اس کو مل جاتا ہے. نیور بیکیم اے فارسٹ کنگ. تو ایسا درخت کبھی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا. ایسا درخت جس کو کبھی بھی کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی, سب کچھ اس کو خود بخود مل رہا ہے, تو ایسے درخت کو کبھی بھی جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ نہیں مانا جا سکتا اور نہ وہ بن سکتا ہے کبھی بھی. بٹ lived and died a scrubby thing. لیکن وہ درخت جو ہے وہ مطلب پیدا ہوتا ہے, زندگی گزارتا ہے, اور اسکربی تھنگ کا مطلب ہے کہ بہت ہی کمتر چیز, بہت ہی انفیریئر کوالٹی کی چیز, بہت ہی کم معیار والی چیز. تو وہ بالکل ایسے دنیا سے غائب ہو جاتا ہے کہ جیسے دنیا سے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ جو پودا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, زندگی گزارتا ہے, اور ایک عام سی چیز کی طرح, ایک کمتر چیز کی طرح جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس اسٹینزا میں اس نے ایسے درخت کی بات کی ہے. دوسرے اسٹینزا میں کیا کہتا ہے؟ دا مین. اب یہاں پہ ایک آدمی کی بات کر رہا ہے. دا مین ہو نیور ہیڈ ٹو ٹوائل. ٹوائل کا مطلب ہے محنت کرنا, مزدوری کرنا. ایک ایسا بندہ جس نے کبھی محنت مزدوری نہیں کی. ٹو گین, کچھ حاصل کرنے کے لیے. اینڈ فارم ہز پیچ آف سوائل. اور اپنا اس کی جو زمین ہے, جو زرعی زمین ہے, اس پہ اس کو اگانے کے لیے, اس پہ فصل اگانے کے لیے اس نے کبھی بھی محنت نہیں کی. ہو نیور ہیڈ ٹو ون ہز شیئر. جسے کبھی بھی اپنا حصہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑی. ہو نیور ہیڈ ٹو ون ہز شیئر. جدوجہد اس کو اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنی پڑی. آف سن اینڈ اسکائی اینڈ لائٹ اینڈ ایئر. یہ ساری چیزیں, آف سن اینڈ اسکائی اینڈ لائٹ اینڈ ایئر, یہ ساری چیزیں اس کی زمین کے لیے ضروری ہیں, اور ان چیزوں کے لیے کبھی بھی اس کو محنت نہیں کرنی پڑی. نیور بیکیم اے مینلی مین. وہ آدمی کبھی بھی مینلی مین نہیں بن سکتا. مینلی مین جو ہوتا ہے ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس نے, مینلی مین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کہ ہارڈ ورکنگ ہو, جو کہ سیلف ڈسپلنڈ ہو, جس نے زندگی میں دوسروں کے لیے قربانیاں دی ہوں, جس نے کبھی ہمت نہ ہاری ہو, جس نے ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہو, جو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہو اور اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھتا ہو, اس کو کہتے ہیں مینلی مین. تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے کبھی محنت مزدوری نہ کی ہو کچھ حاصل کرنے کے لیے, اپنی زمین میں جو ہے فصل اگانے کے لیے, کبھی اس نے جو اپنا حصہ ہے جو زمین کو چاہیے اس کے لیے کبھی جدوجہد نہ کی ہو, تو ایسا آدمی جو ہے وہ کبھی بھی مینلی مین نہیں بن سکتا. بٹ lived and died as he began. لیکن زندگی گزارتا ہے
اور مر جاتا ہے ایز ہی بگن، جیسے اس نے زندگی شروع کی ہوتی ہے. مطلب دنیا میں آنے سے بھی اس کے دنیا میں آنے سے بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور دنیا سے جانے سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان فرسٹ 2 اسٹینزا میں جو بات اس نے درختوں کے لیے کہی ہے وہی بات اس نے انسانوں کے لیے بھی کہی ہے کہ ایک ایسا درخت جو کہ کبھی کچھ نہیں کرتا، اس کو سب کچھ خود ملتا ہے، وہ کبھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا. اور ایک ایسا آدمی جو کبھی کچھ نہیں کرتا، اس کو سب کچھ خود بخود مل جاتا ہے، وہ بندہ کبھی مینلی مین نہیں ہو سکتا. اب تیسرے اسٹینزا میں وہ کہتا ہے گڈ ٹمبر. اب یہاں پہ اچھی لکڑی کی بات ہو رہی ہے. گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایز. ایز کا مطلب ہے آسانی سے. جو اچھی لکڑی ہوتی ہے وہ کبھی بھی آسانی سے نشوونما نہیں پاتی، کبھی بھی آسانی سے وہ درخت نہیں بڑھتا. دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز. جتنی بھی تیز آندھی ہوتی ہے، جتنی تیز آندھی چلتی ہے، وہ جو درخت ہیں اس آندھی کو اگر برداشت کر لیتے ہیں تو وہ اتنے ہی مضبوط درخت بن جاتے ہیں. دا فردر اسکائی. جتنا دور آسمان ہوتا ہے، دا گریٹر لینتھ. اتنی ہی زیادہ ان کی جو ہے وہ لینتھ ہوتی ہے. لینتھ کا مطلب ہے اتنا ہی ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دا مور دا اسٹارم. جتنا زیادہ طوفان آتا ہے، اسٹارم کہتے ہیں طوفان کو، دا مور دا اسٹرینتھ. اتنی ہی زیادہ ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے. بائی سن اینڈ کولڈ. سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے، اینڈ کولڈ، اور جب سردی ہوتی ہے. بائی رین. جب بارش ہوتی ہے، اینڈ سنو. جب برف باری ہوتی ہے. ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبرز گرو. انسانوں میں بھی اور درختوں میں بھی اچھی لکڑی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ درختوں میں اچھی لکڑی پائی جاتی ہے اور انسانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ محنت کرتے ہیں. جتنی اب یہاں پہ اسٹرانگر ونڈ اور اسٹرانگر ٹریز کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مشکل حالات آتے ہیں، ایک درخت کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تیز آندھی بھی گزرتی ہے، اس کے اوپر طوفان بھی گزرتا ہے، اس پہ بارش بھی ہوتی ہے، اس میں برف باری بھی ہوتی ہے، اس پہ تیز دھوپ بھی لگتی ہے، سردی میں بھی وہ درخت کھڑا ہوا ہے. تو اتنی سب کچھ اتنے مشکل حالات کے بعد یہ سارے مشکل حالات ایک درخت کے لیے ہیں. یہ سارے مشکل حالات کے بعد اس کو گزارنے کے بعد پھر بھی اگر ایک درخت کھڑا ہوا ہے تو مطلب اس نے کافی محنت کی ہے، اس نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے گرا نہیں ہے. تو ایسے درخت کو اس نے گڈ ٹمبر کہا ہے. اور لاسٹ اسٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ ویئر تھکسٹ لائز ایٹ دا فارسٹ گروتھ. ویئر تھکسٹ لائز کا مطلب ہے کہ جو ایسے درخت جو کہ گڈ ٹمبر ہوتے ہیں وہ ان درختوں میں، ان جگہوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ بہت گھنا جنگل ہوتا ہے، بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں، ان میں ان کا جو ہے نا جو وجود ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ پہلے اسٹینزا سے کنٹراسٹ کر رہا ہے، کیونکہ پہلے اسٹینزا میں جو اس نے جس درخت کی بات کی تھی وہ کہا تھا کہ وہ اوپن فیلڈ میں ہوتا ہے، یہاں پہ وہ گھنے جنگل کی بات کر رہا ہے. وی فائنڈ دا پیٹریارکس آف بوتھ. پیٹریارکس کا مطلب ہے میل لیڈر. جو مرد ہوتا ہے میل اور لیڈر ہوتا ہے اس کو پیٹریارک کہتے ہیں، سرپرست جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں دونوں میں سرپرست ملتا ہے. انسانوں میں بھی سرپرست ملتا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، اور درختوں کا بھی درختوں میں بھی سب سے اونچا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے. اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارز. کاؤنسل ود دا اسٹارز کا مطلب ہے وہ زمین پہ رہ کے آسمان سے باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان میں کچھ ایسی پاورز، ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ عام انسانوں میں، عام درختوں میں ہمیں نظر نہیں آتی، ہر انسان میں، ہر درخت میں ہمیں نظر نہیں آتی. whose broken branches show the scars. بروکن برانچز، جن کی ٹوٹی ہوئی شاخیں، جن درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں وہ ہمیں داغ بتاتی ہیں. اسکار کہتے ہیں داغ کو. یہ وہ داغ ہوتے ہیں جو کہ طوفانوں میں، جو کہ بارشوں میں، جو کہ برف باری میں، جو کہ آندھیوں میں ان پر داغ پڑ جاتے ہیں. ان کی ٹوٹی ہوئی جو برانچز ہوتی ہیں ان میں جو داغ پڑ جاتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. آف مینی ونڈز اینڈ مچ آف اسٹرائف. آف مینی ونڈ، یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جب بہت زیادہ طوفان آتے ہیں، جب بہت زیادہ آندھیاں چلتی ہیں. آف مچ آف اسٹرائف، اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، بہت زیادہ وہاں پہ وہ ہوتی ہے جب مطلب نیچرلی ایک کیلیمٹی ہوتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں جو یہ ان کے باوجود وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں. دس از دا کامن لا آف لائف. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی زندگی کا ایک عام قانون ہے. تو اس پوم میں ڈاگلس میلک نے کافی اچھے طریقے سے انسان کا اور درخت کا جو ہے نا وہ کمپیریزن کیا ہے، اور ایک انسان کو، ایک ایسے انسان کی بات کی ہے جو کہ زندگی میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے، اور اپنی غلطی کو بھی برداشت کرتا ہے. اپنی غلطی کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کو مانتا بھی ہے اور اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا. اس کو مینلی مین کہا جاتا ہے. اور درختوں میں بھی کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جو کہ آندھیوں میں، طوفانوں میں، ہر قسم کے مشکل حالات کے بعد وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. جتنی زیادہ مشکل حالات سے وہ گزرتے ہیں اتنا زیادہ وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں ہمیں جو ہے پیٹریارکس ملتے ہیں، دونوں چیزوں میں لیڈر ملتے ہیں. اگر انسانوں میں ایسا ایک انسان ہے تو وہ اس میں جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ پائی جاتی ہیں،
کیونکہ ایک لیڈر ہی ایسا کر سکتا ہے. اور درختوں میں جو ایسے جو درخت میں ملتا ہے تو وہ ایک گڈ ٹمبر ہے, مطلب باقی بھی ٹمبر ہیں لیکن وہ گڈ ٹمبر ہے, وہ ان میں اچھا ہے, ان میں آگے ہے, ان میں اعلیٰ ہے. تو یہ ایک میسج ہے وہ دینا چاہ رہا تھا. بہت خوبصورت طریقے سے کمپیریزن کیا انسانوں کا اور جانوروں کو. جو میسج اس نے دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیا ہے. اب اس کی رائمنگ اسکیم کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ساتھ میں نے لکھی ہوئی ہے. رائمنگ اسکیم ہے اس کی اے بی بی سی سی ڈی, پھر ڈی ہے, ای, پھر ایف ہے, اور سوری ای ہے, اور پھر بی ہے, دوبارہ بی ہے, اس کے بعد پھر ایف ایف, جی جی, ایچ ایچ, آئی جے جے, کے. یہ اس کی جو ہے رائمنگ اسکیم ہے. اس کے علاوہ میٹافر جو ہے یہ پورا آل ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے, کیونکہ یہ کمپیریزن ہو رہا ہے انسانوں کا درختوں کے ساتھ, تو یہ ایکسٹینڈڈ میٹافر اس میں یوز ہوا ہے. پھر پرسونیفیکیشن ہے. پرسونیفیکیشن اس میں یوز کہاں پہ ہوئی ہے, کیونکہ ایک درخت ہے وہ تو لڑ نہیں سکتا, اور پرسونیفیکیشن کہتے ہیں ایسی ٹیکنیک کو, ایسی بات کو, یا ایسی جو انسانوں کی جو ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو کہ نان لیونگ تھنگس کو یا اینیملس کو دی جاتی ہے, اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. تو ایک درخت تو کبھی خود لڑ نہیں سکتا, تو یہاں پہ اس کو پرسونیفائی کیا گیا, یہ پرسونیفیکیشن ہے. اس کے بعد انجامنٹ. انجامنٹ وہ ٹیکنیک ہے جب ایک ورڈس کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں آتا اور وہ میسج اگلی لائن میں کنٹینیو ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم آپ کو پلین کے بعد یہاں پہ کوئی پنکچویشن مارک نظر نہیں آ رہا, تو یہ اس میں انجامنٹ کی ٹیکنیک جو ہے وہ یوز ہوئی ہے. پھر اس میں جو ہے انجامنٹ ہے الیٹریشن یہاں پر یوز ہوئی ہے, کہ الیٹریشن جو ہے وہ ریپیٹیشن آف سیم ساؤنڈ کو کہا جاتا ہے, اور سیم ساؤنڈ جب ریپیٹ ہو رہی ہو تو اس کو الیٹریشن کہتے ہیں. سن اینڈ اسکائی جیسے اس طرح کی جو وہ ہوتی ہے, اس لائن میں آپ دیکھیں آف سن اینڈ اسکائی اینڈ لائٹ اینڈ ایئر, تو اس میں جو س ساؤنڈ ہے سن اینڈ اسکائی, یہ جو ریپیٹیشن نیئر بائی ورڈس کی جو ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کو الیٹریشن کہا جاتا ہے, تو اس میں یہ الیٹریشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے آخر میں اگر ہم دیکھیں تو یہی 3-4 جو لٹریری ڈیوائسز ہیں وہی تقریباً ان چاروں کے چاروں اسٹینزا میں یوز ہوئی ہیں. یہ میجر لٹریری ڈیوائسز میں یوز ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ڈوگلس میلک کے بارے میں بتا دیا. یہی سارا میسج ہے جو ڈوگلس میلک جو ہے اس گڈ ٹمبر میں دینا چاہ رہے ہیں. آئی ہوپ یو ہیو گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ.